فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اور جو شخص بھی ایک تنکے کی برابر کوئی نیک کام کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کا بدلہ اسے ضرور مل جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ایک تنکے کی برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جس دن کے ہر شخص اپنے سامنے پائے گا اس کو جو اس نے نیک کام کیا ہوگا اور اس کو بھی جو اس نے برا کام کیا ہوگا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ برائی پر سزا انصاف کے ساتھ دی جائے، ظلم نہیں، بغیر گناہ کے سزا نہیں، اور گناہ کرنے سے زیادہ سزا نہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سو آج کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو تو صرف تمہارے ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اعمال کا وزن کروائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولا جانا اس دن سچ اور ثابت ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پر جس شخص کے بھی تول بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس شخص کے تول ہلکے ہو گئے تو یہی لوگ ہوں گے جو اپنی جانوں کے بارے میں نقصان میں رہیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے ہر بندے کے نیک اور برے عمل کو لکھوا دیا ہے، اور آخرت میں بندے کے سامنے اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا تاکہ ثبوت رہے۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے قاصد یعنی فرشتے تمہاری شرارتوں کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور تو دیکھے گا ہر گروہ کو کہ گھٹنوں کے بل خوف کی وجہ سے گرے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، کہا جائے گا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ آج تم کو تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہمارا لکھوا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے بارے میں بالکل سچ بول رہا ہے۔ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کام کیا کرتے تھے بے شک ہم ان سب کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو صرف نیک عمل ہی کام آئیں گے، کوئی دوست سے کام نہیں آئے گا۔ لا يسأل حميم حميما يبصرونهم، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھ رہے ہوں گے۔ قریبی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، کہ اس دن یعنی آخرت میں انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انسان کی دولت، مال، حکومت کام نہیں آئے گی۔
گناہگار بڑے افسوس سے کہے گا اس وقت میں یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے بربادی افسوس کہ موت ہی میرا کام تمام کرنے والی ہوتی اور مجھے اس اگلی دوبارہ کی زندگی سے واسطہ ہی نہ پڑتا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا تو مال میرے کام نہیں آیا اور اس سے میری حکومت بھی جاتی رہی. تو صرف نیک عمل ہی کام آ رہے ہیں اور نیک عملوں کی جگہ دنیا ہے. تو اب گناہگار شخص وہاں کا منظر دیکھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیشکش کرے گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ نیک عمل کر کے آ جائے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں گے اس وقت کو جس وقت کے گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اے ہمارے رب، ہم نے تو دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، تو اب ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں. اب تو ہمیں یقین آ چکا ہے، اولاً تو وہاں سے بھیجا ہی نہیں جائے گا، لیکن بھیج دیا جائے تو پھر وہی پچھلی جیسی مکاری ہوگی. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان گناہگاروں کو دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو جو شرارتیں اور جو گناہ پہلے کر رہے تھے پھر دوبارہ جو ہے ان برائیوں کو کریں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے اندر صرف انسان کے نیک عمل ہی جو کام آ سکتے ہیں، باقی نیک عملوں کے علاوہ کچھ اور کام نہیں آ سکتا ہے. انسان کے پاس اگر خوب مال اور دولت بھی اگر ہے اور اس کے متعلقین کثرت سے ہیں تو ان کے اعتبار سے بھی اگر یہ چاہت کرے کہ ان سب کو میں فدیے میں دے دوں اور مجھے کسی طرح عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو بھی جو ہے کامیابی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، کہ گناہگار اس دن عذاب سے بچنے کے لیے چاہت کرے گا کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے اس خاندان کو جن کے ساتھ وہ رہتا تھا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، یہاں تک کہ زمین میں رہنے والے جتنے ہیں ان سب کو بھی چاہے گا کہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے ان سب کو دے دو. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہاں کوئی چیز منظور نہیں کی جائے گی کسی بھی طریقے سے. یہ تک فرمایا فَلَن تُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر کوئی شخص زمین بھر کر سونا بھی عذاب سے بچنے کے لیے دینا چاہے گا تو وہ بھی ہرگز کسی طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا. صرف نیک عمل ہی ہیں جو انسان کے قبول ہوتے ہیں اور اللہ